بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یوسف بھائی اور تمام دوستوں کا دل کی گہرائی سے مشکور ہوں کہ مجھ ناکارہ کو قرآن مبین کے حوالے سے کچھ بات کرنے تقریب پیدا کی۔ نہ کوئی محقق ہوں اور نہ کوئی عالم ہوں، بس اس حوالے سے اگر کوئی بات میں واضح نہیں کر پایا، کوئی سوال ذہن میں پیدا ہوئے تو ضرور کیجیے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے مکمل ہوتا ہے یہ پورا، آپ جس طریقے کار سے آپ پڑھاتے ہیں وہ کتنے عرصے میں پورا قرآن کا؟ اس میں پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ جو جنرل پریکٹس ہے وہ وہاں جہاں ہمارا سیٹ اپ چل رہا ہے تقریباً 18 مہینے 2 سال، لیکن اس میں ڈیلی کا آدھا گھنٹہ ہے صرف، اس میں ویکینڈ کی چھٹی بھی ہے۔ لیکن وہیں کی مثالیں، ایک راؤنڈ اباؤٹ کوئی 18-20 سال کا نوجوان تھا، 6 مہینے میں اس نے مکمل کیا۔ ایک 70+ کے بزرگ تھے، انہوں نے 6 مہینے سے سبکن مجھ سے پڑھ کے کیا۔ اور ایک بڑی انوکھی مثال ہے کہ اسٹوڈنٹ وہ ہمارے ساتھ جب شامل ہوئے تو اس وقت کلاس ہماری، چونکہ ان کے بھائی اس کلاس کا حصہ تھے، تو 18ویں پارے میں تھی۔ بالکل، تو گویا انہوں نے 12 سپارے ہمارے ساتھ پڑھے۔ جب مکمل ہوا تو وہ ان کا ایڈمیشن ہو چکا تھا جی سی میں، اور ہفتہ کے 10 دن بعد انہوں نے جانا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر مجھے آپ ٹائم دیں تو یہ میں 18 سپارے مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک دن انہوں نے مجھے 3 سپارے سنائے، 3 سپاروں کا ترجمہ سنایا ایک دن میں، باقی کبھی 1 کبھی 1.5۔ ان 8 یا 10 دنوں میں وہ شروع کے 18 پارے یا 17 کچھ زیادہ تھے وہ انہوں نے مکمل کیے۔ اس میں آپ نے ٹریک جیسے آپ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ فاسٹ ٹریک ہوتے جلدی سیکھتے جی پرسن ٹو کیسے آپ تبدیل کر دیتے ان کے لیے اوقات یا جی ابھی ایک اسٹوڈنٹ ہے میرا ہری پور میں، وہ یعنی یوں کہہ لیں کہ آن لائن ہی اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کو تذکرہ القرآن کہیں سے ملا تو اس نے شوق کا اظہار کیا تو کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں کہ استاد میرے، میں نے کہا جی سب سے استاد تو بڑا استاد انسان کا شوق ہوتا ہے، اس کے بعد کمی رہ جاتی ہے، استاد آپ کی کمی پوری کرتا ہے ڈسپلن کی۔ اکیلا آدمی جو ہے نا وہ کبھی آج پڑھا کبھی ناغہ ہو گیا، آج صبح پڑھا کل کو مصروفیت ہو گئی، شام پہ چلے گئے، اس طرح پھر ارریگولر ہونا شروع ہو گیا۔ تو میں نے کہا میں آپ کو ایک سسٹم دے دیتا ہوں کہ آپ اس لحاظ سے ڈیلی سبق اتنا کریں، ڈیلی پڑھ کے مجھے آپ میسیج کر دیں۔ انہوں نے شروع کر دیا۔ جب ان کے غالباً 4 یا 5 پارے ہوئے تو میں نے کہا اب اس کو اس سلیبس کو پیچھے کیجئے، اب میں آپ کو دوسرا سلیبس بتا رہا ہوں، اس کے مطابق اس مقدار کو بڑھا کے ابھی ان کے 17 پارے ہو چکے ہیں، اور غالباً ستمبر کی 21 کو شروع کیا تھا، اب لگا لیں اندازہ راؤنڈ اباؤٹ۔ تو جی وہاں غالباً ابھی 25واں پارہ اپلوڈ، یعنی ہفتے میں 4 ویڈیوز اپلوڈ ہوتی، تو اس لیول پہ تقریباً 6-7 دنوں میں پارہ ختم ہو رہا ہے۔ شروع میں 16-18 دن بھی لگے، اس سے زیادہ دن بھی لگے، تو 24 یا 25 پارے اپلوڈ ہو چکے ہیں، اور سوموار سے لے کے جمعرات تک ایک کر کے ایک ویڈیو ڈیلی آتی ہے۔ ریکارڈنگ جو ہے وہ 30ویں پارے کے غالباً 4 سبق رہ گئے ہیں، باقی ریکارڈنگ پائپ لائن میں پڑی ہے۔ جی یوسف بھائی، آپ فرمایا کرتے کہ بھائی صرف نحو گرامر بھی سیکھنی پڑتی، اس کے علاوہ اور بھی بلاغت بھی اور بھی بہت سے لوگ،
اور بہت سے کون سارے آپ کے مراد ہیں؟ دیکھو نا، یہ جو وہ تو خیر ایک جملے میں نے عرض کر دیا، لیکن جو علم المعانی ہے، علم البلاغت ہے، عبداللہ غلام احمد صاحب نے مجھے کچھ کتابیں، جو اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، تو ظاہر ہے کہ زبان کا گہرائی سے آپ نے فہم حاصل کرنا ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ لیول ان کا لیول ہے نا، تو وہ علم المعانی بھی ہے، علم البلاغت بھی ہے، پھر اسی کے ساتھ ظاہر ہے تاریخ بھی ہے، اسی کے ساتھ جو جاہلی ادب ہے، ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اور پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں نظم بھی ہے۔ جی ڈیفینیٹلی۔ ایک بات جو رہ گئی میں اس کے تعارف میں، کہ الحمدللہ اس میں نظم کلام کا خیال رکھا ہے ترجمے میں، یعنی بریکٹوں کا استعمال کر کے۔ میں نے آپ کو چند ایک دو مثالیں عرض کر دیتا ہوں۔ نظم کلام کے بغیر تو پھر وہ ظاہر ہے الفاظ کا مجموعہ ہے، بات اگر آپ مفہوم جو ہے وہ کنوے نہیں ہوا۔ یہ سورہ احزاب کی آخری آیات میں اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اس کا لفظی ترجمہ ہے تو یہی ہے کہ یقیناً وہ بہت بڑا ظالم، بہت بڑا جاہل ہے۔ یہ آیت نمبر 72 ہے، میں 72-73 پوری پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو سکے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، بے شک ہم نے پیش کیا بار امانت کو، عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین، والجبال، اور پہاڑوں کے سامنے، فَأَبَيْنَا، تو انہوں نے انکار کیا، اَن يَحْمِلْنَهَا، اس کے اٹھانے سے، یا وہ اسے اٹھائیں، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ سب ڈر گئے اس سے، یعنی اس ذمہ داری سے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، جب کہ اٹھا لیا اس کو انسان نے، بریکٹ میں تائید ربانی سے، اس لیے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ کا ایک پورا منصوبہ تھا۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک وہ ظلم کرنے والا، یا بریکٹ میں بے شک وہ عدل کی صلاحیت رکھتے ہوئے ظلم کرنے والا، اور علم کی صلاحیت رکھتے ہوئے جہالت کرنے والا ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، یہاں بریکٹ میں یہ آزادی اسے اس لیے دی گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے نفاق اختیار کرنے والے مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور شرک اختیار کرنے والے مردوں اور مشرک عورتوں کو، وَيَتُوبُ اللَّهُ، تاکہ وہ توجہ فرمائے، رحمت فرمائے، یعنی اللہ رحمت فرمائے، علی المؤمنین، مومنوں پر، والمؤمنات، اور مومن عورتوں پر، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یعنی تینوں کیٹیگریز بیان کر دی، مومن، منافق، مشرک، اس سے پہلے ظلوماً جہولا، تو گویا اس کے اندر پوٹینشل دونوں ہیں۔ وہ مثبت پوٹینشل کو استعمال کرنے والا مومن بن جائے گا، انتہائی اس کے ورسٹ سینیریو میں ہوگا تو مشرک بن جائے گا، اور دنیا کے مفاد میں درمیان میں رہے گا تو منافق بن جائے گا۔ سورہ یوسف کے آخر میں اس کا جو عام ترجمہ کیا جاتا ہے، حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، اس کا لفظی ترجمہ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور انہوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، جاءہم نصرنا، تو آگے ان کے پاس ہماری مدد،
यहाँ ज़ाहिर नज़्म कलाम से जो हमने सीखा है, यहाँ तक कि जब रसूल ब्रैकेट में कौम के ईमान लाने से नाउमीद हो जाते हैं, वज़न्नू और वो यानी कौम के लोग गुमान करते हैं, अन्नहुम कद कुज़िबू कि उनसे जो अज़ाब के वादे थे वो झूठ कह गए थे, जाअहुम नसरुना तो आ जाती है उन यानी रसूलों के पास हमारी मदद। तो यानी नज़्म कलाम के फ़हम को यहाँ खोलने की कोशिश की गई है ब्रैकेट में। शुरू में ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, उसका तर्जुमा ये किया कि ये किताब इलाही है, ब्रैकेट में इलाही, कोई शक नहीं है इसके किताब इलाही होने के। सूरह सजदा की आयत इसकी वजाहत करती है कि तंज़ील में रब्बिल आलमीन ला रैब फ़ीह, कोई शक नहीं है कि ये तमाम जानों के रब की तरफ से है। तो वो जो आपने इशारा किया नज़्म कलाम का, अल्हम्दुलिल्लाह उससे इसके अंदर चूँकि ज़ाहिर है इन्हीं असातिज़ा से सीख के पैरेलल तो कलाम के बगैर तो फिर बात जी बिल्कुल। जो मौजूदा अरबी है उसका क्या फ़र्क है इस अरबी से? जो यानी आम जो बोल चाल वाली है वो यूँ ही समझ लीजिए कि जैसे शिबली की, गालिब की उर्दू है और हमारे बाज़ारों में बोले जाने वाली उर्दू है। चूँकि जो आम इस्तेमाल की ज़बानें होती हैं उसमें हम देखते हैं कि हर 8-10 किलोमीटर पे थोड़ा थोड़ा फ़र्क चला आता है। तो वो ज़रूरत के मुताबिक और बाज़ औक़ात एक चीज़ के अल्फाज में भी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो लेकिन जब भी वो यानी अरबी की बात कर रहा हूँ, असूल पे जाएंगे तो असूल तो वही हैं, कवायद तो वही हैं जिस पे कुरान खड़ा हुआ है। अच्छा, ये कितना अर्सा हो गया आपको और कितने लोग जो हैं वो दरस ये यानी तर्जुमा कुरान सीखे हैं, और अब जो है वो कितने लोग यानी दिलचस्पी ले रहे हैं, और आप कितने पूरी उम्मीद हैं कि लोग कुरान को समझना और पढ़ना चाहते हैं पहले की निस्बत? पहले की निस्बत अगर आज से 20-30 साल पहले के हालात और आज देखें तो बिलाशुबा बैसियत मजमूई शऊर में तब्दीली आई है, लोगों की तलब में इजाफ़ा हुआ है, लोग और ख़ास तौर पे नौजवान उनकी रग़बत इस तरफ हो रही है। तो बाकी इंसान, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हमारे ख़ुद अल्लाह के रसूल से अल्लाह ने फरमाया कि आप लोगों से मनवा तो नहीं सकते, हमारा काम तो इबलाग है उसकी। और जब भी कोई नया तर्जमा किया जाता है वो उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि पहले वाले तर्जमे गलत हैं। असल मकसूद ये होता है कि लोगों की तफ़हीम में जो सहूलत फ़राहम करनी है उसके पेश नज़र नया काम किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 700-800 के करीब स्टूडेंट्स, शायद इससे भी कुछ ज़्यादा हों, चूँकि वो जो एक सेटअप है मरकज़ी, वहाँ के अदाद व शुमार तो होते हैं, बाकी आगे मुख्तलिफ़ जगहों पे जो स्टूडेंट्स ने शुरू किया है तो अदाद व शुमार उस तरह नहीं होते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चिराग से चिराग जल रहा है। और अल्लाह की रहमत से, चूँकि देखा ना जी, ये तो अल्लाह का कायदा कुलिया है कि दीन को उसने महफूज किया है और क़यामत तक ये महफूज रहना है। तो असबाब कैसे पैदा होने हैं ये उसका काम है। हमारा काम ये है कि वो जो एक मैं शेर अक्सर सराइकी का अर्ज़ करता हूँ, शाकर शुजाबादी का, तू डीवे बाल के रखदा वन हवा जाने खुदा जाने। हमारा काम ये है कि शमा रोशन करना, काम उसका है, वो इंशाल्लाह इसे आगे चलाएगा और चलाता है। अच्छा साहब, एक मुख्तसर कि आपने फरमाया कि 91,000 पूरे कुरान मजीद के अल्फाज हैं। जी जी, कम बेश। जी जी। और 9,000
9100 بنیادی الفاظ ہیں جو ریپیٹ ہو کے 91,000 ہو گئے ہیں. جی ایسے باقی آپ نے اس کی تفصیلات بتائیں. اچھا اس میں اردو کے الفاظ کتنے ہیں یعنی جو اردو میں آ گئے ہیں جو عام طور پہ اردو دان جانتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کے میں نے عرض کیا کہ 24 میں سے 13 الفاظ جو ہیں وہ معروف ہیں. ویسے اوور آل کا میں ابھی کام کر رہا ہوں، وہ اسے مربوط نہیں کیا. میرا خیال ہے وہ اگر 50 نہیں تو راؤنڈ اباؤٹ 30 to 40% کل کا ہوں، کیونکہ کچھ الفاظ جو ایسے ہیں جو آخری میں مثلا دیکھیے نا کہ اب ہاروت ماروت ہے، زلزلت الارض، ہمازہ، یہ ایک بار استعمال ہوئے. اسی طرح مغضوب ہے، ایک ہی بار استعمال ہوا ہے. تو وہ ان سے شاید ریشو میں فرق پڑ جائے گا کہ وہ ہو سکتا ہے 70 تک چلے جائیں. باقی جو اور اس میں بھی اگر ہم دیکھیں ہاروت ماروت، اگر ہم کہیں کھڑے ہو کے بات کریں تو ہاروت ماروت سے ہم ناشناسا تو نہیں اردو والا طبقہ. اچھا عارف صاحب یہ جو آپ اس طرح ماشاء اللہ کیا ہے، اچھا تجربہ آپ کا رہا ہے، ظاہر آپ نے اس تجربے کی بنیاد پر یہ ترجمہ بھی لکھا. تو اس سارے پروسیس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہو کہ انہوں نے کہا ہو کہ بھئی ہم گرامر سیکھیں. جی بالکل. اور بھی ایون سیکھنے والے بھی آگے سکھانے والے بھی ماشاءاللہ انہی میں سے ہیں. تو وہ تو ذوق ہے نا جو، چونکہ یہ رکتا تو نہیں ہے، یہ رکتا تو نہیں ہے. اصل چیز یہ تو نہیں، اصل چیز اگر آگے بڑھنا ہے. جی ایسے ہی کوئی شک نہیں. دیکھو نا قرآن تو وہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ خود کھینچتا ہے، یہ پھر مہمیز دیتا ہے آگے بڑھنے کے لیے کہ غور کیا جائے. زمانہ تھا کہ میں ایسے گرامر کی کلاس لی نا، تو جب کلاس کمپلیٹ ہوئی تو کوئی سمجھ ہی نہیں آئی نا اس گرامر کی. تو جس طرح گرامر والے وہ مثال بھی دیتے ہیں نا کہ بھئی اگر آپ خالی گرامر پڑھانا شروع کر دیں تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کنویں سے خالی ڈول نکال رہے ہیں. تو خالی ڈول اگر نکال رہے ہیں تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو خالی ڈول نکل رہے ہیں تو پروگریس ہی کوئی نہیں ہے. تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو فضول کام کر رہا ہوں. تو اگر خالی گرامر پڑھ رہے ہیں تو بندہ سمجھتا ہے کہ یار یہ فضول کام ہے. تو میں نے بھی اسی طرح کوئی خیال کیا. تو میں نے کہا یار جب وہ آخری دن تھا تو ظاہر ہے کچھ انہوں نے ٹیسٹ ویسٹ دیا، مجھے تو آتا ہی کچھ نہیں تھا. تو میں نے کہا یار مجھے یہ بتایا نا اس کا فائدہ کیا ہے. سارے بڑے ہنسے. انہوں نے کہا کہ بھئی اتنا کچھ پڑھنے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کا فائدہ کیا ہے. تو میں نے بالکل وہی مثال دی جو عارف صاحب نے دی. وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ زبان کیسے سیکھ جاتا ہے؟ اسے ہم گرامر سکھاتے ہیں، بس وہ سیکھ جاتا ہے. تو انہوں نے پھر مجھے مثال دی کہ ہماری مثال ایسی نہیں ہے، ہم جو ہے کوئی ایسے ماحول میں نہیں پیدا ہوئے ہیں جہاں، یا ایسے عربوں کے گھر میں نہیں پیدا ہوئے ہیں کہ وہاں ہم عربی سیکھ جائیں، یا تو ہم اس ماحول میں چلے جائیں تب بھی ہم عربی سیکھ لیں گے. تو ہمیں تو اس طرح ہی سیکھنا ہوگا. بہرحال تو مجھے کوئی اس سے دلچسپی نہیں پہ. پھر مجھے یہی ترجمہ جو ہے ان دنوں یہ عارف صاحب نہیں ہے، نہیں کیا کہتے ہیں یار، نہیں عمران صاحب. تو مجھے ایک دفعہ ایسے کہیں کسی نے مجھے بتایا تو میں وہاں چلا گیا. تو انہوں نے کہا جی آپ پہلے دن آئے ہیں تو آپ نہ ترجمہ کرنا. میں نے کہا جی میں بھی کروں گا، کیوں نہیں کروں گا. تو میں نے بھی ترجمہ شروع کر. تو میں نے بڑا اچھا ہی ترجمہ کیا. تو وہ کہتے ہیں جی آپ کہیں پہلے پڑھے. میں نے کہا یار میں پہلے کیا تو نہیں ہے، ویسے مجھے شوق ہے پڑھنے پڑھانے کا، تو اس لیے تو انہوں نے کہا جی آپ آیا کریں. میں بھی گیا کوئی 20-25 دن گیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں ترجمہ کر سکتا ہوں. خیر کہنے کا مطلب یہ، پھر میں جب سعودیہ مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا تو 10 پارے میں نہیں پڑھائے. تو جب 10 پارے پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوا، یہ میں عارف صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، مجھے احساس ہوا کہ یار گرامر کے بغیر تو بات ہی نہیں بنتی. کہ یار بہت سارے چیزیں ایسی آتی ہیں کہ مسلمین آ گیا ہے تو مسلمون ہونا چاہیے تھی، یہ مسلمین کیوں آ گیا ہے. لیکن ایک اور بات بھی میں عرض کروں کہ زبان کا ذوق جو ہے ہمیں یہیں نہیں رکنا ہے، اس سے آگے ہمیں بڑھنا ہے. زبان کا ذوق پیدا کرنا ہے. ان کی ماشاءاللہ بڑی کاوشیں ہیں، اتنے سینکڑوں شاگرد ہیں.
تو اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. یہ بہت بڑی کاوش ہے. عارف صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بھئی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر یہ ذوق پیدا ہوا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور کوئی جس بات؟ سر اپلیکیشن کے اس میں جی ہے اپلیکیشن. کر دی ہے؟ جی کر دیں. اچھا، اسی نام سے؟ جی تذکیر القرآن کے نام سے. اسی بڑے کا قول ہے کہ کتاب تو لفظ ہی پڑھاتی ہے، آدمی بناتا ہے. اور اسی طرح ایک فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ جائے استاد خالی است، کہ ظاہر ہے کہ جو لکھنے والا ہے اس نے پتہ نہیں کتنے سالوں کے سوالات کو سامنے رکھ کے، تو ظاہر ہے جو پڑھنے والا ہے وہ اس کا اینگل کو دوسرا ہوگا. تو وہ جیسے اب میزان 500-600 صفحات کی کتاب ہے، لیکن اسی کی تشریح خود جاوید صاحب نے جب کی، آپ اگر وہ کتابوں میں اسے مرتب کریں تو شاید اس طرح کی 10-12 کتابیں بن جائیں. حالانکہ بات تو وہی ہے جو لکھی ہوئی ہے. تو وہ ہر پڑھنے والے نے شاید اس کو شاید کیا یقیناً اس انداز میں نہیں سمجھا ہوگا، لیکن اصل جو چیز ایسا کرنے سے پیش نظر تھی کہ ایک دروازہ تو کھلا نا. جب ہم نے لکھا ذالک الکتاب، یہ کتاب الہی ہے، تو ایک سوچنے کا ایک نیا دروازہ تو کھلا. اس کی کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یا سورہ یوسف کی کہ جب مایوس ہو گئے قوم کے ایمان لانے سے رسول، تو وہی بندہ جب اور ترجمہ اس نے پہلے دیکھا ہوگا، وہاں تو لکھا ہوا ہے جب رسول مایوس ہو گئے تو ایک دروازہ غور کا دروازہ تو کھلا. آپ نے اس کو بڑھانے کا بھی اہتمام کیا اسی ترجمے میں؟ جی ایک تو یوٹیوب پہ ہے، اب سیکنڈ فیز میں پھر یوٹیوب پہ انشاءاللہ العزیز ایک اور چیز ایک اور انداز سے کرانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. گویا زیر نظر تذکیر القرآن مذکورہ بالا جلیل القدر تراجم کے جدا جدا محاسن سے کشید کردہ خلاصہ اور خوشبو ہے، جس کے نتیجے میں یہ لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کا امتزاج اور مرکبات کی صورت میں مربوط نظر آئے گا. اس پہلو سے بعض اوقات قارئین کو کسی جگہ تدبر قرآن کا نصب کلام، کہیں کنز الایمان کی ادبیت اور کسی جگہ تفہیم القرآن کی ترجمانی اور روانی محسوس ہوگی. یعنی اشارہ میں نے کیا ہے کہ اس کے اندر نظم کلام بھی موجود ہے، اور وہ جو کنز الایمان کی ادبیت اس کی بھی وقت ہوتا تو میں عرض کرتا چند مثالیں ایسی ہیں کہ جس کے ظاہری ترجمے سے انسان ابہام کا شکار ہو جاتا ہے. سو عام تک پہنچانے کی فکر و توفیق عطا فرما، اس کی منصوبہ بندی کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس گھر میں اس کے رہنے والوں کو، تمام حاضرین، ان کے اہل خانہ پہ اپنی رحمت نازل فرما. انفرادی حاجتیں پوری فرما، ذہنی الجھنیں دور فرما، اندیشوں سے محفوظ فرما. تمام معاملات میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرما. جو خیالات ہمارے ذہنوں میں تمنا بن کے دوڑتے ہیں، اپنی رحمت و کرم سے، اپنے فضل سے ان کی آبیاری فرما، ان کی تکمیل فرما. ہمیں خیر کا متلاشی اور خیر پہ جینے والا اور خیر پہ دنیا سے جانے والا بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ